حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اللہ داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ایک ایسی بادشاہی عطا کی جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کے تابع ہوا، جنات اور پرندوں کو کیا۔ یہ اختیار دراصل ایک الہی امانت تھی جس کی علامت حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بنی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ انگوٹھی اللہ کے حکم سے آپ کو عطا کی گئی۔ اس پر اسم اعظم یا اللہ کا مبارک نام کندہ تھا جو اس کو روحانی قوت عطا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی پیتل اور لوہے سے بنی تھی۔ پیتل انسانوں پر اختیار کی علامت تھی اور لوہا جنات پر حکم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب انگوٹھی پہنتے تو اللہ کے اذن سے جن و انس، ہوا اور پرندے آپ کے تابع ہو جاتے۔ وہ جنات سے محلات، قلعے اور عظیم عمارتیں بنواتے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جنات آپ کے حکم سے محل، مجسمے، برتن اور دیگیں تیار کرتے تھے۔ یہ سب طاقت انگوٹھی کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے تھی۔ انگوٹھی محض ایک نشان امانت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو جب سفر کرتے تو ہوا انہیں 1 مہینے کی مسافت تک لے جاتی۔ شام کو وہ واپس آتے اور انگوٹھی کی برکت سے تمام مخلوقات آپ کے حکم کی منتظر رہتی۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو اپنی بیوی کے پاس امانتاً چھوڑ دیا۔ اسی وقت ایک جن جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں آیا اور انگوٹھی چھین کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہی سے محروم ہو گئے اور عام انسان کی طرح دنیا میں پھرتے رہے۔ وہ لوگوں سے مزدوری کرتے لیکن زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر ہوتا۔ ادھر جن نے انگوٹھی کے ذریعے حکومت چلانے کی کوشش کی مگر جلد ہی اس کی حقیقت کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے ذریعے انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو واپس دلائی۔ کہتے ہیں وہ مچھلی ایک ماہی گیر نے پکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو فروخت کی۔ جب آپ نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو انگوٹھی اس میں سے نکلی اور آپ نے فوراً اسے پہنا۔ انگوٹھی پہننے کے ساتھ ہی بادشاہی واپس آ گئی اور جنات اور تمام مخلوقات نے فوراً آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس واقعے نے پوری ہستی کو یہ سبق دیا کہ طاقت انگوٹھی یا کسی مادی شے میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے۔ جو اللہ سے جڑ جائے وہ بغیر انگوٹھی کے بھی عزت والا ہے اور جو اللہ سے کٹ جائے وہ تخت پر بیٹھ کر بھی خالی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفات کے بعد اپنی انگوٹھی اپنے ساتھ دفن کر دی۔ دوسری روایات کہتی ہیں کہ اللہ نے اس کی قوت واپس لے لی تاکہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ انگوٹھی کا حقیقی راز اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے معنی میں ہے۔ یہ انگوٹھی دراصل عدل، علم، شکر اور تواضع کی علامت تھی۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ انگوٹھی سلیمان دل مومن کی مثال ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر سے روشن ہوتا ہے تو وہ پوری کائنات کے رازوں کا امین بن جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کے بارے میں مختلف اقوام میں بے شمار حکایات ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو قابو کیا، بعض کہتے ہیں جنات سے خفیہ خزانے نکلوائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک سرکش جن کو انگوٹھی کے حکم سے زنجیروں میں جکڑ کر زمین کے نیچے قید کیا۔ یہ واقعہ بعد کی صوفیانہ داستانوں میں روحانی قوت کی تمثیل بن گیا۔ وقت گزرتا گیا لیکن انگوٹھی سلیمان کی داستان مٹ نہ سکی۔ یہ آج بھی عقل و روح کے درمیان توازن کی علامت کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا پیغام یہ ہے کہ حکومت انسان پر نہیں بلکہ دل پر قائم کی جائے۔ جو اپنے نفس پر غالب آ جائے وہی حقیقت میں بادشاہ ہے۔ یوں یہ انگوٹھی تاریخ میں ایک ایسی نشانی بن گئی جو طاقت، حکمت اور عبادت کے ملاپ کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر نعمت، ہر اختیار صرف اللہ کی امانت ہے۔